میں گزارش کرنا چاہوں گا محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ شاہین صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کیں۔ ڈاکٹر صاحبہ شاعر ہیں، فکشن نگار ہیں اور محقق ہیں۔ خاتون میں ان تین صفات کا موجود ہونا بجائے خود ایک بہت بڑی صفت ہے، اور وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پشتو کی پہلی خاتون ناول نگار ہیں۔ یونیورسٹی آف پشاور میں پشتو اکیڈمی قائم ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کے ڈائریکٹرز رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈائریکٹر محترمہ سلمیٰ شاہین صاحبہ جو پہلی خاتون ڈائریکٹر ہیں۔ پشتو اور اردو میں 18 سے زیادہ کتب کی وہ مصنف ہیں۔ پشتو فوک لٹریچر میں ایک بہت بڑی صنف ہے، بلکہ سب سے بڑی صنف ہے پشتو کی، جسے ٹپا کہتے ہیں۔ پشتو ٹپا پر ان کی ایک کتاب ہے، اور محقق کے طور پر انہوں نے 40 سے زیادہ مقالات تحریر کیے ہیں جو بڑے موقر جرائد میں، رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ شاہین صاحبہ کا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں آ کر اپنے بارے میں، اپنے ادبی سفر کے بارے میں، اپنی ادبی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہی فراہم کریں۔ محترمہ ڈاکٹر سلمیٰ شاہین۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم نجیب عارف صاحب، چیئر پرسن پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، ڈائریکٹر جنرل صاحب ناصر صاحب، محترم منیر بادینی صاحب، اور خواتین و حضرات، یاسمین حمید صاحبہ، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس لمبے سفر میں جو اکیڈمی آف لیٹر سے میری وابستگی ہے 1981 سے، کہ بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ میں 23 سال کی جو جاب میں 23 سال 8 مہینے کی میں جاب میں آئی پشتو اکیڈمی میں ایز جونیئر ریسرچ آفیسر۔ تو اس وقت کہیں سے میرا نام کسی نے دے دیا، میں نے ایک ہی نظم لکھی تھی اور وہ اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی، تو آئی تھنک کہ وہ مسلم انٹرنیشنل مسلم وومن کانفرنس تھی، تو جو نام میرا رجسٹر ہو گیا، تو میں ماشاءاللہ وہاں سے 67 سال تک مسلسل آتی رہی ہوں۔ ابھی جب آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میں کبھی باہر ہوتی ہوں، کبھی ہوتی ہوں، تو اگر یہاں ہوں تو ضرور اٹینڈ کرتی ہوں، کیونکہ اکیڈمی آف لیٹرز سے یہ مجھے اپنا گھر لگتا ہے، اور بہت اعزاز کے ساتھ ہی مجھے جب بھی آئی بہت رسپیکٹ ہمیں دیا، اور بہت میں کافی 6 ایئرز میں ان کے بورڈ آف گورنرز میں رہی، اور مجھے وہ میری کتاب کو جو فرسٹ جو میری بک پبلش ہو گئی تھی پوئٹری کی تھی، اس کو اکیڈمی آف لیٹرز کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو بعد میں مجھے ہم جب بن رہے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا، ابھی لوگ بن رہے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آگے جا کے کیا کرنا ہے، کون سا ایوارڈ لینا ہے، کیا کرنا ہے، تو ہمیں وہ زمانہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم بن گئے۔ اور ریئلی میں آپ کو اپنا یہ بتاؤں کہ جب مجھے تمغہ امتیاز ملا تو میرے گھر میں جو بچیاں کام کرتی تھی ان کے لیے ٹیلی ویژن رکھا تھا، تو میں گزر رہی تھی تو میں نے کہا ہائے میرا نام آ رہا ہے، میرا نام آ رہا ہے، اتنی چیخ میں نے ماری، وہ مجھے تو ایوارڈ مل گیا۔ تو ابھی جو ہے تو لوگوں کو پری پلان پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ملنا ہے، تو یہ چیز تھی۔ جب میں اپنا سفر کی بات مختصر ہی کروں گی کہ مردان سے میرا تعلق ہے، خیبر پختونخوا، اور وہاں ایک گاؤں سے تعلق ہے، اور کتابوں کا شوق تھا، تو وہ گاؤں میں جو چھوٹی سی لائبریری کسی نے کچے سی کمرے میں کھولی تھی، تو وہ 6 پیسے پہ یا 10 روپیز جو سکہ تھا، تو اس پہ ایک رات کے لیے بک ملتی تھی، تو وہ ہم آنکھیں پاڑ کے اس کو پوری رات پڑھتے تھے، کیونکہ نیکسٹ نائٹ ہمیں پھر دوسری کتاب منگوانی تھی۔ تو اس کے لیے پھر میں اسپیڈ میری اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں، لیکن 500-800 جو پیجز ہوتے ہیں اس کو میں ختم کر لیتی ہوں ایک رات میں، اور پھر اس پہ ایکسپریشن جو دیتے ہیں تو وہ کر لیتی ہوں۔ تو باقی کاموں میں بالکل نیل ہوں، لیکن ریڈنگ رائٹنگ میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں اچھی ہوں، اور بہت سے جو شخصیات ہیں ان سے واسطہ بھی پڑا ہے۔ ابھی جو کسی نے میری ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہے اس میں پبلک سروس کمیشن میں، عظمیٰ گل، اس نے میرے کام پہ PhD کیا ہے، اور وہی سفر جو جونیئر ریسرچ آفیسر، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ایسوسیٹ پروفیسر، اور پھر پروفیسر بن گئی
گئی, بعد میں پشتو اکیڈمی کی ڈائریکٹرز بن گئی. لیکن یہ جو میرا سلسلہ ادب کا تھا تو شاعری کے میرے مجموعے جو ہے وہ 4 چل چکے ہیں. فکشن میری ایک کتاب ہے اور ناول جو ہے تو وہ ایک ہے. اور اس کے علاوہ جو میری پروفیشنل جو کام تھا تو وہ پشتو فوک لور پہ میرا ہے, پشتو ٹپے پہ, کہ جو میں نے 39,000 آئی تھنک کہ وہ جمع کیے, پھر اس پہ ریسرچ کیا تو ایسی تقریباً 39,000 میں اس کو نکال کے آئی تھنک کہ وہ 30-35 ہزار بن گئے ہیں. تو اس پہ میں نے ریسرچ کیا, وہ کام ابتدائی کام تھا. اس کے بعد میں نے اپنی PhD شروع کی تو وہ 100 ایئرز آف پشتو ماڈرن پوئم, تو وہ 2001 سے 2000 تک, تو وہ 100 ایئرس کا جو سفر ہے اس میں ماڈرن 80 شاعر جو ہے تو ان پہ میں نے ریسرچ کیا ہے, تو وہ پبلش ہو چکی ہے اور اس کے انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوئے. اور میں آئی تھنک کہ میں اپنی تعریف ہی کروں گی کہ میں آئی ایم دا فرسٹ فیمیل ناولسٹ ان پشتو, کہ اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے اردو میں, اور لکھتی رہتی ہوں. ایک ہی یہ میرا کمال ہے کہ میں لکھتی ہوں, اور باقی یہ ہے کہ جب یہ ڈائریکٹر پشتو اکیڈمی رہی تو میں نے لوک ورثہ کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ 40 پروجیکٹ پہ کام کیا ہے, جس کی میں سپرویژن میں نے کی ہے. 2 کتابیں اس میں نے لکھی ہے. تو ٹوٹل جو میری جو ہے وہ 4 مجموعے وہ شاعری کے ہیں, یہ فکشن اور ناول اور PhD کا, اور جب ایز ڈائریکٹرز پشتو اکیڈمی تقریباً 100 سے اباؤ وہ ریسرچ پیپرز اکیڈمی آف لیٹرز کے تعاون سے ہم نے اس کو پبلش کیے ہیں, اور وہ باقاعدہ ہمیں گرانٹ ملتا رہا مدتوں سے. اور جو فرسٹ علامہ اقبال پہ PhD اس نے خوشحال خان خٹک پہ PhD کیا ہے, خدیجہ فیروز دین, تو وہ ریئر بک تھی جو اکیڈمی آف لیٹرز کو ملی تھی, اور وہ افتخار عارف کے زمانے میں ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر مجھے دے دی. تو ان کے یہ علامہ اقبال کے ایڈوائس پہ انہوں نے خوشحال خان خٹک پہ PhD کی تھی, تو وہ فرسٹ PhD وہ جب میں ڈائریکٹرز رہی تو وہ میں نے پبلش کی. اب میں مختصر یہی کہوں گی کہ میرے جو آئی تھنک کہ وہ 20 میرے کتابیں پبلش ہو چکی ہے, جو ریسرچ بھی ہے اور شاعری بھی ہے, ناول بھی ہے, فکشن بھی ہے, اور مقالے جو میں نے لکھے مختلف حوالے سے, اردو میں بھی, پشتو میں بھی, انگلش میں بھی, اور میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے سیمینارز میں, آنسر کویسچن لاہور اور کراچی اور باہر, اور اکیڈمی آف لیٹرز میں تو بہت کیے ہیں, کیونکہ جو بھی سیمینار ہوتا تھا وہ مجھے بلاتے تھے, میں انکار ہی نہیں کرتی تھی. تو اس سے وہ پیپر زیادہ ہوتے گئے تو وہاں پہ مجھے پروفیسرشپ مل گئی. تو یہ بھی مطلب ایک کام تھا جو کر دیا. کبھی میں نے کام سے یہ ہے کہ اگر کوئی کام ملا ہے تو محنت سے کیا ہے, تو ابھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. تو یہی سفر ہے کہ گاؤں سے نکلی, وہاں پہ پردے کا بھی بہت تھا, اور یہاں سب سے زیادہ یہ تھا کہ وہ مردوں میں پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ برا بھی مانتے تھے, لیکن یہ کہ میں نے وہ اس کو ہڈل نہیں سمجھا, آگے جانے کی میں نے کوشش کی. اور اچھی بات یہ کہ مجھے دیکھ کے جو خواتین آگے آئی, بچیاں, ان کو زیادہ انکریج کیا. PhD میں تقریباً میں نے 12 PhD اسٹوڈنٹس سپروائز کیے ہیں, ابھی بھی 2-3 رہتی ہے وہاں پہ. آفٹر مائی ریٹائرمنٹ میں ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہوں, اور زیادہ تر کام جو ہے وہ لینگویج, کلچر اور لٹریچر پہ ہے. تو بس یہی میری زندگی کا ہے. اور آج میں آپ کے لیے یہ میں نے پشتو میں ایک نظم لکھی ہے کہ یہ آج کا جو حوالہ ہے وہ بادینی صاحب کو, کہ مبارکی اس کا نام ہے, اور وہ جو بے تحاشا لوگوں کو میڈلز اور یہ پرائڈ آف پرفارمنس اور یہ تمغہ امتیاز وغیرہ مل رہے تھے, کسی کو نہیں معلوم تھا کس کو مل رہا ہے, لیکن یہ کہ بغیر میرٹ کے آئی تھنک سینسیٹیو لوگ ہیں تو ہم لکھتے ہیں. اور اس کا میں مختصر پھر ترجمہ بھی کر لوں گی کہ لکھا ہے کسی بندے پہ لکھا ہے جو اپنے لیے اسٹرگل کر رہا تھا کہ مجھے مل جائے, تو اس حوالے سے میں نے لکھا ہے. اور آپ کا جنہوں نے انکار کیا تو اس کا بھی اس کا ذکر ہے. اور یہ ابھی بائی چانس بچی ڈھونڈ رہی تھی تو میں نے کہا میں کیوں یہ نہ پڑھ لوں کہ یہ ہے, یہ اگر کسی کو پشتو سمجھ آتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, اس کا نام ہے مبارکی. ماوے زوانی لاڑا تخلیق جوڑے کولے نشم, ماوے چینے میں د خیالونو لاڑے اچ شلے, زچ د حسن لٹن نکوم کو حسن نشتا, ماوے جرت او اعتماد د عشق میں ابیللو,
څنګه لفظونه ټکوني شو راونه ورېدل لکه طوطي به چغېدم نو داسې چپ ولې شم خو یو ماښام چې د یادونو غلبه وکړه ستا په کردار باندې مې سوچ کولو ته په قطار د استعمار کې ودرېدو دپاره په کومو لارو تیر شوې اخر ورسېدې په کوم خدا نظام چې خونړي پکې دستار په سر کړي دا استحصال چې د کامونو سوداګر پکې سرونه لوړ کړي هغه دیوال چې په بنیاد کې د سرو وینو ډنډونه ښکاري په داسې وخت کې د انصاف سترګو ته شګې نولي کم کارونان او فرعونان په دې وطن کې اوسي چې څوک کامل په خپل باطن کامل وي هغه د دې افتخارونو هیڅ پروا نه لري او ته خفه نه شې مبارک دې شه خو څنګه ووایم څومره جونګړو ته دې اور ورته که چې خپل محل ته دې رڼا راوړه تو اس کا جو چھوٹی مختصر سے میں کہتی ہوں کہ میں کسی بندے کو جانتی ہوں بہت قریب سے اس کو مبارکی دینا چاہ رہی ہوں لیکن جس راستے سے وہ گزر کے آگے گیا ہے تو اس پہ اس نظام پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے ریت آنکھوں میں ڈال کے بے انصافی ہو رہی ہے تو میں وہ برداشت نہیں کر سکتی تو میں مبارکی دے رہی ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ کتنے جھونپڑیوں کو آگ لگا کے اپنے محل میں روشنی کر دیا ہے تھینک یو شکریہ